جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا اور غریب ہو گیا، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ۔ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ عقل مند کی ہستی خالص سونے کی مانند ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ اچھی عادات کی مالکہ، نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا مشکل۔ تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کے مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ دکھ، درد اور تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ اپنی پرانی گدڑی سنوار لینا مانگے ہوئے کپڑے سے بہتر ہے۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ دانا آدمی بات اس وقت شروع کرتا ہے جب اس کے نہ بولنے سے نقصان ہو۔
شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ آخر میں صرف وہی تمہارے ساتھ رہے گا جس نے تمہاری روح کی خوبصورتی کو دیکھا ہوگا، اور وہ جو تمہارے ظاہر سے متاثر ہوئے ہوں گے چلے جائیں گے۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔